اب رہا مسئلہ کہ کون لوگ ہیں جو روزہ مؤخر کر سکتے ہیں، رخصت ہے کہ وہ چھوڑ سکتے ہیں یا اس کو تاخیر سے رکھ سکتے ہیں اور اس کے بدلے فدیہ دے دیں جو نہیں رکھ سکتے. تو اس میں ہم آلریڈی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، جس کا کنکلوژن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دو قسم کے لوگ ہیں سورۃ البقرہ میں ہم تفسیر کے ساتھ پڑھ چکے ہیں جو روزہ مؤخر کر سکتے ہیں کہ بعد میں رکھ لیں. نمبر 1 مسافر اور نمبر 2 مریض، یہ ڈیلے کر سکتا ہے اپنے روزوں کو. اور اسی کی ایکسٹینشن میں سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے مسافر کو، دودھ پلانے والی عورت کو اور حاملہ پریگننٹ عورت کو بھی کہ وہ روزہ مؤخر کر سکتی ہے. یہ بھی مریض میں ہی داخل ہوگی جو عورت جو ہے وہ دودھ پلا رہی ہے یا وہ حاملہ ہے. تو ہر وہ شخص فدیہ دے کر رخصت حاصل کر سکتا ہے کہ جو اس حکم میں داخل ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جس پر طاقت مشکل ہو جائے روزہ رکھنا وہ فدیہ دے دے مسکین کو. اب اس میں 3 کیٹیگریز آئیں گی. نمبر 1 ایسا شخص جو بوڑھا ہو چکا ہے اور اتنا بوڑھا ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے. اب وہ یہ نہ کہ میں نے زبردستی روزہ رکھنا پھر بے ہوش ہوا پڑا ہو. کئی بوڑھے ان کو بڑا شوق ہے روزہ رکھنے کا، تو ان کے لیے اللہ تعالی نے رخصت دی ہے، وہ آگے انشاءاللہ صحیح بخاری سے میں بتا دوں گا. دوسرا ایسا پرماننٹ مریض، چاہے وہ بوڑھا ہو یا جوان، کہ جس کو مسلسل کچھ کھانے کی حاجت رہتی ہے. جیسے بعض شوگر کی بیماری میں ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ مسلسل ہی پورا دن کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے، تو ایسے لوگوں کا روزہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، اس کے بدلے وہ فدیہ دے دیں. وہ آگے آ جائے گا کتنا فدیہ. اور تیسرا یہ مسئلہ اجتہادی ہے، مسلسل کئی سال تک جو عورت حاملہ ہے یا دودھ پلا رہی ہے، بعض اوقات عورتوں پہ 15 سال بھی ایسے آ سکتے ہیں کہ ایک عورت ہے، اس کے ہاں اولاد ہوئی، وہ اس کو 2 سال تک دودھ پلاتی رہی، اسی دوران نیکسٹ امید لگ گئی، پھر اس کو 2 سال دودھ پلایا، پھر نیکسٹ امید لگ گئی، تو 6 7 8 سال بھی گزر سکتے ہیں مسلسل، کیونکہ دونوں کنڈیشن ہے نا رخصت کرنے کی، مؤخر کرنے کی، جو حدیث میں نے بتائی سنن ابی داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سے، کہ یا حاملہ ہو یا دودھ پلانے. تو اب کسی کے 8 10 سال کے روزے اس طرح اکٹھے ہو جائیں تو یہ اب ظلم ہے، جس طرح فقہ حنفی میں مسئلہ ہے کہ نہیں وہ روزے 10 سال کے رکھے گی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ اسی مریض میں داخل ہوگی، وہ اپنے روزوں کا حساب لگا کے فدیہ دے دے، اس کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں. یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، یہ عموماً کتابوں میں نہیں لکھا ہوتا، میں نے ضروری سمجھا کہ یہ بیان کرتا ہوں. اب سورۃ البقرہ کی 184 نمبر آیت میں ہم نے جو پڑھا تھا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ وہ لوگ جو بڑی مشکل سے ہی قادر ہوتے ہیں اس بات پر کہ روزہ رکھ سکیں، وہ فدیہ دے دیں مساکین کو. اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ آیت پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ آیت منسوخ نہیں ہے، کیونکہ بعض صحابہ اس وقت یہ سمجھتے تھے کہ یہ آیت منسوخ ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یا روزہ رکھ لو یا فدیہ دے دو، عام آدمی بھی. یہ پہلے حکم تھا، بعد میں یہ منسوخ ہو گیا. جبکہ عبداللہ بن عباس کہتے تھے، جو مفسر قرآن بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے، ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما. وہ یہ کہتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ اس بوڑھے کے لیے ہے جس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جائے. اور ساتھ ہی صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر لے کر آئے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 82 سال تک زندہ رہے اور 93 ہجری میں 110 سال کی عمر میں فوت ہوئے. تو امام بخاری کہتے ہیں کہ وہ اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، تو وہ روزہ نہیں رکھتے تھے اور روزانہ ایک مسکین کو گوشت کے ساتھ کھانا کھلایا کرتے، دال کے ساتھ نہیں، گوشت کے ساتھ. اور پھر قرآن کی آیت تلاوت کیا کرتے تھے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جو روزہ بمشکل رکھ سکتے ہوں. لہذا میں نے یہ جو ترجمہ کیا تھا یہ اپروپریٹ ترجمہ ہے، بمشکل ہی وہ روزے پر طاقت رکھتے ہوں وہ فدیہ دے لیا کرے مسکین کو. تو یہ آیت بھی وہ تلاوت کیا کرتے تھے. انس بن مالک میں قربان ان کی اس ادا پر میں وہ آیت تلاوت کروں گا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کا اعلیٰ ترین درجہ اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اپنے رب کے لیے قربان نہ کرو. خود شاید وہ دال سے کھاتے ہو لیکن گوشت کے ساتھ مسکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے. اب اس میں مسکین کو کلیئر نہیں ہے کہ ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے یا 2 وقت کا. میرے نزدیک یہی ہے
چونکہ مسکین کو کھانا کھلانے کا حکم ہے اور روزہ بھی پورے دن کا ہوتا ہے اور روزے میں بھی 2 وقت کھانا کھایا جاتا ہے، سحریوں میں اور افطاری میں، اور شریعت میں کھانا بھی 2 وقت کا ہے، یہ تیسرے وقت کا تو ہم نے خود ہی ایڈ کر لیا ہوا ہے، جائز ہے، لیکن یہ بیماریوں سے خالی نہیں. حکیموں سے اگر آپ پوچھیں تو یہی بتائیں گے 2 وقت کا کھانا ہی ہے. عموماً محاورہ بھی بولا جاتا ہے 2 وقت کی روٹی. تو 2 وقت کا کھانا ایک مسکین کو کھلا دیا جائے تو پاکستان کے آج کی 7 جولائی 2012 کی ڈیٹ کے مطابق تقریباً 75 روپے میں اچھا کھانا کسی کو کھلایا جا سکتا ہے، 75 روپیز میں. تو 150 روپیہ بنا ایک روزے کا فدیہ، ایک دن کے 2 وقت کے کھانے کا. تو 30 روزوں کا بنے گا 4500، 4500، 4500. یہ پاکستانی کرنسی کے مطابق ہے. اس طرح دنیا میں جہاں کوئی رہ رہا ہے وہ خود حساب لگا لے کہ ایک وقت کا اچھا کھانا جو ہے درمیانہ نارمل، یہ نہیں ہے کہ اب خود غریب ہے تو امیر والا کھانا کھلائے. جس طرح کا خود کھاتا ہے اس طرح کا کھانا اگر اس کو کھلانا پڑ جائے تو رقم کی شکل میں بھی دیا جا سکتا ہے، کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے. گھر پکا ہوا ہے اسی میں سے کھانا کسی کو دے دیں.